نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ فرما رہا ہے حافظوا علی الصلوات، نگہبانی کرو سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور بیچ کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو ادب سے، فإن خفتم فرجالا او رکبانا، پس اگر خوف ہو پس پیادہ یا سوار، جیسے بھی بن پڑے ویسے نماز پڑھو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پس جب تم اطمینان سے ہو، امن میں ہو، پس اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم کو سکھلایا وہ کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ بہت دور سے طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اب عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسائل جو طلاق کے ہیں یہ تو فروعی ہیں، نیکیوں کی جڑ، نیکیوں کی بنیاد نماز ہے، لہذا دنیاوی جھگڑوں میں پھنس کر نماز سے غافل نہ ہو جانا۔ اور علماء کرام کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم معاملات کے مسائل میں پھنس کر اپنے فرائض یعنی نماز کو بھول نہ جانا۔ حضرت امام محمد غزالی بڑے پائے کے عالم تھے، اور ان کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی بڑے پائے کے ولی ہیں۔ ایک بار امام احمد نے امام محمد غزالی کے پیچھے نماز شروع کی، مگر درمیان سے چھوڑ دی، نیت توڑ کر چلے گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے اس کی شکایت کی۔ والدہ نے امام احمد سے وجہ پوچھی نماز چھوڑنے کی، تو وہ بولے کہ میرے بھائی نماز میں کھڑے ہو کر طلاق اور نکاح کے مسائل سوچتے ہیں، اور جو آیت پڑھتے ہیں اس سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ یہ محراب مسجد ہے یا دارالافتاء ہے؟ والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ پھر تم اپنے بھائی سے بدتر ہو کہ وہ تو نماز میں مسائل تلاش کرتے ہیں اور تم ان کے عیوب ڈھونڈتے ہو۔ اگر تم نماز میں مشغول ہوتے تو تمہیں پتہ کیسے چلتا کہ اس وقت میرے بھائی کے دل میں کیا خیال گزر رہا ہے؟ پہلے تم اپنی اصلاح کرو، بعد میں دوسروں پر اعتراض کرنا۔ سبحان اللہ، والدہ نے کیا پیارا جواب دیا نا۔ پچھلی آیتوں میں طلاق، عدت اور مہر وغیرہ کے بہت سے مسائل بیان ہوئے جن کی پابندی بظاہر دشوار معلوم ہوتی تھی، لہذا اب نماز کی پابندی کا حکم فرمایا جا رہا ہے، جس سے دل کی اصلاح اور اصلاح قلب سے سارے معاملات درست ہوتے ہیں۔ لہذا تم پابندی کرو نماز کی، تاکہ تمہیں یہ بھی اور دیگر معاملات بھی آسان ہو جائیں۔ نمازوں کے پڑھنے سے دنیاوی معاملات بھی آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امور کو آسان فرما دیتا ہے نماز پڑھنے کی برکت سے۔ ایک قوم عمارات بنانے اور مکانات آراستہ کرنے میں مشغول ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنی مسجدوں کو بے آباد کر دیا تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ تفسیر احمدی کے اندر اس کا شان نزول یہی لکھا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ساری فرض نمازوں اور بیچ والی نماز یعنی نماز عصر کی خوب پابندی اور نگہبانی کرو، اور اللہ کے حضور ادب سے خاموش ہو کر عاجزی کرتے ہوئے کھڑے ہو۔ ہاں، اگر کبھی تم درندے یا دشمن کے خوف میں پھنس کر نماز باقاعدہ قیام وغیرہ کے ساتھ ادا نہ کر سکو تو
پیدل یا سوار جیسے بن پڑے ویسے پڑھ لو، کیونکہ نماز کسی وقت بھی معاف نہیں ہے۔ پھر جب خوف جاتا رہے اور تم مطمئن ہو جاؤ تو تم اللہ کی یاد ایسے ہی کرنا کہ جیسے اس نے تم کو ساری وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ سامعین اکرام، علم بہت بڑی نعمت ہے جس کا شکریہ واجب ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ نماز کی بہت سی قسمیں ہیں: نماز پنجگانہ، نماز جمعہ، نماز وتر، نماز عیدین، سنت، نماز نفل۔ پھر نفل کی بھی بہت سی قسمیں ہیں: تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز سفر وغیرہ وغیرہ۔ پھر نماز پنجگانہ میں بھی کچھ رکعتیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ نفل ہیں۔ ان وجوہ سے اس آیت میں حافظوا علی الصلوات یعنی جمع کا صیغہ فرمایا گیا ہے۔ یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ نماز پنجگانہ کی محافظت فرض ہے اور باقی نمازوں کی کہیں واجب ہے، کہیں مستحب ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز کی محافظت ضروری ہے۔ اس محافظت میں بڑی گنجائش ہے کہ محافظت کا کیا مطلب ہے، حافظوا علی الصلوات کا کیا مقصد ہے، کیسے محافظت کی جائے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو ہمیشہ پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، اس کے فرائض اور واجبات، سنن اور مستحبات کا لحاظ رکھنا، اخلاص اور حضور قلب سے ادا کرنا، یہ ساری چیزیں محافظت کے اندر داخل ہیں۔ نماز ایسی نہ ہو کہ کھڑے تو اللہ کی بارگاہ میں ہیں، نیت بندی ہوئی ہے، قرآن عظیم بھی پڑھ رہے ہیں یا امام صاحب کے پیچھے قرآن عظیم کو سن رہے ہیں، مگر دل و دماغ بازاروں میں ہے، دنیا کے کاموں میں ہے۔ لہذا نماز ایسی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز اس طرح ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو اس حال میں کہ تم ادب سے ہو، اطاعت کرنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن عظیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ان دونوں آیتوں کے درس کا اگلا حصہ دوسری ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔